پچھلا ڈیلیٹ تو نہیں ہوا؟ ٹھیک ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا باب، اس کا پہلے خلاصہ سن لیں۔ آیت نمبر 20 سے لے کر 39 تک ہے یہ دوسرا باب۔ سب سے پہلے ہے دعویٰ، اعبدوا ربکم۔ اس دعوے پر 5 دلائل پیش کیے گئے۔ کتنے دلائل ہیں؟ 5 دلائل ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں ایک شبہ کا جواب ہے۔ شبہ یہ ہے کہ یہ اعبدوا ربکم والا جو مسئلہ ہے یہ آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ اعتراضات اور شبہات سب کا تعلق اعبدوا کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ؟ اعبدوا کے ساتھ، کہ یہ آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ اس کا جواب دیا گیا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس قرآن میں جس میں یہ اعبدوا والا مسئلہ نازل ہوا ہے تو کوئی صورت تم بھی اس طرح کی بنا کے لے آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ میں نے اپنی طرف سے بنایا۔ اور پھر اگلی 2 آیتوں میں نہ ماننے والوں کے لیے ڈانٹ ہے۔ جو نہیں مان رہے، کسے نہیں مان رہے؟ اعبدوا کو نہیں مان رہے، ان کے لیے ڈانٹ ہے۔ اور اعبدوا کو ماننے والوں کے لیے اگلی آیت میں کیا ہے؟ بشارت۔ جو مان جائیں گے ان کے لیے بشارت ہے۔ جو مان جائیں گے ان کے لیے کیا ہے؟ بشارت۔ سب چل گیا۔ اور پھر اس سے اگلی آیت مبارکہ میں ہے دفع شبہ۔ آیت نمبر 26 میں ایک شبہ ہے مشرکین کو۔ وہ شبہ یہ ہے کہ آپ اس اعبدوا ربکم کے مسئلہ کی وضاحت کے لیے جو مثالیں پیش کرتے ہیں، توجہ بھائی میری طرف رکھیں، اس اعبدوا ربکم کے مسئلہ کی وضاحت کے لیے آپ جو مثالیں پیش کر رہے ہیں ان میں ہمارے الہوں کی مذمت ہے، ہمارے معبودوں کی کیا ہے؟ توہین ہے۔ اور عام چیزوں کے ساتھ مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا کہ دیکھو میں اس اعبدوا ربکم کے مسئلہ کی وضاحت کے لیے ہر طرح کی مثال دوں گا۔ چھوٹی چیز کے لیے، کسی کی حقارت بیان کرنے کے لیے حقیر چیز کی ہی مثال دی جاتی ہے نا۔ عرش و کرسی اور جبریل کی مثال تو نہیں دی جائے گی، تو مثالیں میں دوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر اس کے بعد 4 نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت اپنے 4 احسانات گنواتے ہیں۔ کتنے احسانات؟ 4 احسانات، نعم اربع، 4 نعمتوں کا ذکر آئے گا کہ دیکھو میں نے یہ 4 نعمتیں تم پر کی ہیں، تم نہیں تھے، میں نے تمہیں وجود دیا۔ پہلی نعمت آیت نمبر 28 میں، میں 39 تک ایک دفعہ نا خلاصہ آپ کو سنا دوں۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پہلی نعمت، کل کتنی نعمتیں ہیں؟ 4 نعمتیں ہیں کہ دیکھو انسان جس کی نعمتیں ہوتی ہیں نا اس کی بات بھی مانتا ہے، جس کے احسانات ہوتے ہیں نا بندہ اس کا مشکور رہتا ہے، بندہ اس کی قدر کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ تو میں نے تمہیں عدم سے وجود دی ہے تو میری بات مانو نا، اعبدوا ربکم۔ پھر دوسری نعمت اللہ تعالیٰ گنوائیں گے آیت نمبر 29 میں کہ دیکھو انسان میں نے ساری کائنات تیری خدمت میں لگائی ہے، تو میری عبادت نہیں کر سکتا، نہ شکرانہ بن، اعبدوا ربکم، مخدوم کائنات تمہیں بنایا ہے، تو اعبدوا ربکم کی مخالفت بڑی ناانصافی ہوگی۔
ओबुदू रब्बकुम। फिर अल्लाह ताला तीसरी नेमत गिनवाते हैं आयत नंबर 30 में, आयत नंबर 30 में कि इंसान ये तो सोच कितने मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से तेरा रिश्ता है, औलाद तो किसकी है? आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हो, जिनके सामने मैंने फरिश्तों को झुकाया था, जिनके सामने मैंने फरिश्तों को झुका दिया था। तो इतने ऊंचे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो, शिरक वाला घटिया काम ना करना, ओ बुदू की मुखालफत ना करना, बल्कि ओ बुदू रब्बकुम। ये तीसरी नेमत है। और फिर चौथी नेमत का जिक्र अल्लाह ताला फरमाएंगे आयत नंबर 37 में कि देखो इंसान, आदम अलैहिस्सलाम से एक भूल हो गई थी, आदम अलैहिस्सलाम से एक लग़ज़श हो गई थी, उन्होंने मुझसे दुआ की, मैंने उनकी तौबा भी क्या कर ली? कबूल कर ली। हालांकि उनसे तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं हुई थी, ठीक है, भूल ही हुई थी एक, लेकिन मैंने उनकी भी लग़ज़श को माफ़ कर दिया। तुझसे भी अगर ओ बुदू रब्बकुम की कोई मुखालफत हो गई है तो तौबा कर ले, मैं तुम्हें भी क्या कर दूंगा? माफ़ कर दूंगा। ये एक सरसरी सा खुलासा है आयत नंबर 21 से लेकर 39 तक, दूसरे बाब का। किसका भाई? दूसरे बाब का। याद रहेगा, सबसे पहले दावाए तौहीद, उसके बाद 5 दलाइल, फिर दफ़ाए शुबो, शुबे का अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि ये कुरान ओ बुदू रब्बकुम मैंने खुद नहीं घड़ा है, बल्कि ये मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। फिर ना मानने वालों के लिए डांट, मानने वालों के लिए बशारत, फिर एक सवाल का और एतराज़ का जवाब, और फिर निआमे अरबा, 4 नेमतें। आपने इसी तरह याद करना है इंशाअल्लाह, और ये आपको पूरा सारा सबक बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। तवज्जो फरमाएं। सबसे पहले दावा तौहीद, या अय्युहन्नास, ए इंसानों, उबुदू रब्बकुम वहीदू रब्बकुम, तौहीद मानो, अकेला मानो अपने रब को, इबादत करो खालिस अपने रब की। इबादत तो वैसे करते हो, लेकिन खालिस इबादत किसकी करो? अपने रब की। अल्लज़ी खलक़कुम, वो अल्लाह जिसने पैदा किया तुम्हें, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, पैदा किया, अल्लज़ी खलक़कुम, ये पहली नेमत है, पहली दलील है, पहली दलील। अल्लज़ी खलक़कुम, पैदा किया तुमको, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और उनको जो तुमसे पहले हैं, उनको जो तुमसे। आम तौर पर इसका तर्जुमा ये किया जाता है, तुम्हें भी पैदा किया, खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और वो लोग जो तुमसे पहले, यानी तुम्हारे बाप दादा, ठीक है, वो भी तुमसे पहले हैं, उनको भी अल्लाह ने पैदा किए। लेकिन हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम से मुराद हैं माबूदान, जिनकी इबादत करते हैं, माबूदान बातिला, जिनकी इबादत करते हैं, जिनको माबूद बनाया हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम को माबूद बनाया, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को क्या बनाया है? माबूद बनाया, और हस्तियों को, नेक लोगों को माबूद बनाया। अल्लाह ताला ये समझा रहे हैं, तुम्हें भी मैंने पैदा किया है, और ये जिनकी इबादत कर रहे हो उन्हें भी मैंने ही पैदा किया है। 14वां पारा है, देख लें। तवज्जो आपकी सिर्फ कुरान मजीद की तरफ होनी चाहिए, ठीक है, वरना मुझे भी परेशानी बनती है जी। आयत नंबर 20, 14वां पारा, सूरतुन नहल, आयत नंबर 20। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, सफ़ा नंबर 243। स्पीड बड़ी कम है यार आपकी, नेट की भी स्पीड कम है और आपकी भी कम है। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि, और वो हस्तियाँ, यदऊना के पुकारते हैं ये मुशरिकीन उनको, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा जिन जिन को लोग पुकारते हैं, यदऊना, जिन जिन को लोग पुकारते हैं, ला यख्लुकूना शैअन, वो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वहुम युखलकून, वो तो खुद पैदा किए गए हैं, वो तो खुद पैदा किए गए हैं।
عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے معبود بنایا، اللہ نے ان کی پیدائش کا قرآن میں ایک ایک واقعہ ذکر کر دی، ان کی والدہ کی دردوں کا بھی ذکر کر دیا، جس کی ماں کو درد لگے ہوئے ہوں، کیونکہ بی بی مریم، اللہ تعالیٰ ویسے ایسے بات نہیں کرتے، کسی عورت کا اللہ نام بھی نہیں لے، صرف ایک بی بی مریم کا نام قرآن میں لیا ہے، ورنہ قرآن عورتوں کا ذکر کم کرتا ہے۔ صحابیات نے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے، ہماری ماؤں نے فرمائش کی، یا رسول اللہ کوئی عورتوں کے لیے عورتوں کے صیغوں کے ساتھ، مؤنث کے صیغوں کے ساتھ بھی کوئی حکم آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں۔ چند ایک آیتیں ان کی صحابیات کی فرمائش پر اتریں، جس میں عورتوں کا خاص طور پر، ویسے قرآن قانونی کتاب ہے، قرآن کیا ہے؟ قانون کی زبان مذکر والی بولتا ہے، لیکن مراد اس سے مذکر مؤنث دونوں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کس جگہ لکھا ہے کہ جس شخص نے سپیڈ زیادہ کی اس کو اتنا جرمانہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف مرد کے لیے ہے اور عورت کے لیے نہیں، اس کو بھی جرمانہ ہوگا۔ قانون یعنی جو کوئی یہ کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی۔ قانونی زبان عام طور پہ مذکر کے صیغوں کے ساتھ چلتی ہے، لیکن اس قانون کی مخالفت اگر مؤنث کرے تو اس کو بھی وہی سزا ملتی ہے، سمجھ آئی نا؟ تو قرآن عام طور پہ اسی ترتیب سے چلا ہے، لیکن صحابیات نے فرمائش کی تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، ان المسلمین، اب بے شک مسلمانوں میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں کہ نہیں، لیکن ان کی فرمائش پہ، ام سلمہ کی فرمائش پہ آیت آئی رضی اللہ تعالیٰ، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین والحافظات والذاکرین والذاکرات۔ سبحان اللہ، قرآن نے اتنا ان کی بات کو، اللہ رب العزت نے اتنی لاج رکھی ان کی۔ اسی طرح ایک دو جگہ پہ اور بھی، من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل کرے، اس میں عورت مرد سب شامل ہے نا، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، من ذکر او انثی، چاہے وہ کیا ہو، مذکر ہو یا وہ مؤنث ہو۔ تو بہرحال عام طور پہ قرآن عورتوں کا صرف ایک بی بی مریم کا نام لیا، وہ بھی کیوں کہ لوگوں نے ان کو کیا بنایا تھا، عیسائیوں نے ان کو معبود بنایا تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان کی کمزوریاں، ان کی عاجزیاں، پیدائش کے درد، ان کا لاچار ہونا، ان کا موت کی تمنا کرنا، سب کچھ بیان کرتے، ان کا الگ ہونا غسل کے لیے، سب کچھ قرآن نے بیان کر دیا۔ بلکہ بی بی مریم جب ماں کے پیٹ میں تھی، ان کی ماں کی نظر اور منت کا بھی قرآن میں کیا کر دیا، ان کو تم نے معبود بنایا، یہ معبود نہیں ہے، یہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ خود۔ تو اعبدوا ربکم سے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، الذی خلقکم والذین من قبلکم سے مراد جن کی لوگ کیا کرتے ہیں، عبادت۔ توجہ بھائی، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، خالص عبادت کرو صرف اپنے رب ہی کی، الذی وہ اللہ، خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں۔ سورت میں 3 دفعہ دعوی توحید آئے گا، پوری سورت میں کتنی دفعہ؟ 3۔ ہاں جی، ایک دفعہ یہاں پہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، دوسری دفعہ دوسرے پارے میں آئے گا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، الہ تمہارا الہ ہے اکیلا۔ تیسری دفعہ تیسرے پارے کے شروع میں ابھی آپ نے وہ پڑھ لیا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو، طویل صورت ہے نا، تو وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ نے ہر پارے میں دعوی توحید جو اصل ہے، سارے کاموں کا دار و مدار جس پر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا زیادہ ذکر کیا۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، عبادت خالص عبادت کرو صرف اپنے رب ہی کی، وہ اللہ جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ خالص عبادت اپنے رب ہی کی کرو، ٹھیک ہے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ لعلکم تتقون، عبادت کا تو پتہ ہے نا، عبادت زبان سے بھی ہوتی ہے۔ ابو داود شریف کی روایت ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا بھی کیا ہے، عبادت ہے، بلکہ دعا سب سے بڑی عبادت ہے۔ عبادت کا مغز اور عبادت کی روح ہے،
ایاک نعبد کے بعد اللہ نے سب سے پہلے کس کا ذکر کیا؟ ایاک نستعین کا، زبان والی عبادت کا۔ تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے الدعاء هو العبادہ، اے انسانوں عبادت کرو صرف اپنے رب کی، پکار کرو صرف اپنے رب کی، نظر نیاز منت دو صرف اپنے رب کے نام کی۔ بدنی عبادت رکوع سجود قیام تحیہ طواف اعتکاف یہ بھی کرو تو صرف کس کا؟ اپنے رب کے لیے۔ خالص عبادت کے کام اپنے رب کے لیے کرو، ہو جس پہ عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، خاص خدا کا جو حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا عبادت کرو ربکم صرف اپنے رب کی، الذی خلقکم وہ جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین اور ان ہستیوں کو بھی، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ۔ ایک دلیل ہو گئی۔ دوسری دلیل الذی، اعبدوا کے لیے دوسری دلیل الذی، اللہ وہ ذات ہے، الذی اللہ وہ ذات ہے، جعل جس نے بنایا، جعل کا مطلب جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن فرش بچھونا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، زمین کو بچھونا بنایا، یہ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل والسماء بناء، اور آسمان کو چھت۔ دیکھو انسان پیدا کیے ہوئے بھی اسی کے ہو، رہتے بھی اسی کی زمین پر ہو، اور رہتے بھی اسی کی چھت کے نیچے ہو، نافرمانی نہ کرو۔ اعبدوا ربکم، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تیسری نعمت ہو گئی والسماء بناء، تیسری دلیل۔ چوتھی دلیل بھائی وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، بارش برسائی۔ وانزل، اور اتارا، من السماء اوپر سے آسمان سے بادلوں سے، ماء پانی کو، باران رحمت کی شکل میں، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے بھائی۔ فاخرج بہ، یہ پانچویں دلیل ہے، فاخرج بہ پانچویں دلیل ہے۔ فاخرج پس نکالا، بہ اس پانی کے ذریعے سے، من الثمرات پھلوں کو میووں کو، من الثمرات پھلوں میووں کو نکالا، رزقا لکم تمہیں روزی دینے کے لیے۔ کتنی دلیلیں ہو گئی ہیں بھائی؟ 5 دلیلیں ہو گئی ہیں، سبحان اللہ۔ اب 5 دلیلوں کے بعد نتیجہ ہے، نتیجے کو عربی میں کہتے ہیں ثمرہ، سا کے ساتھ، نتیجہ اور نچوڑ نکالا۔ جب یہ 5 کام اللہ کے لیے مانتے ہو تو فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ بناؤ تم اللہ کے لیے شریک، فلا تجعلوا پس نہ بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو کہ یہ 5 صفات خالص اللہ ہی کی ہیں، خالق رازق صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ تو اعبدوا ربکم، کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بات کو سمجھا دیا کہ دیکھو پیدا کیے ہوئے میرے ہو، رہتے میری زمین پہ ہو، میرے آسمان کے نیچے، میرے چھت کے نیچے رہتے ہو، کھاتے بھی میرا ہو، پیتے بھی میرا ہو، تو عبادت میری خالص کیوں نہیں کرتے؟ عبادت میں میرے ساتھ اور شریک کیوں بناتے ہو؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، نہ بناؤ تم اللہ کے لیے شریک، معاون مددگار نہ بناؤ۔ اندادا اس کا مفرد ہے ندن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ، ایک صحابی، بس کوئی بات ہوئی تو انہوں نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ما شاء اللہ وما شئت، ما شاء اللہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور جو اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یہ کہا ہے اجعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا لیا ہے، اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کے لیے ند اور معاون اور شریک برابر بنا لیا ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكَ، حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقولوا،
یہ نہیں کہنا ما شاء اللہ و ما شئتا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، بلکہ قولوا ما شاء اللہ وحدہ، کیا کہنا ہے؟ جو اللہ اکیلا چاہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ بناؤ اللہ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، وان کنتم فی ریب، اب ابھی دفع شبہ، انہیں یہ شبہ ہو گیا کہ یہ اعبدوا ربکم والی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ جواب آیا، اگر تمہیں ذرا بھی شک ہے کہ یہ بات میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں تو اس طرح کی عربی تم بھی بنا کے لاؤ، ایک صورت بنا کے لاؤ اس طرح کی شان والی۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر تم، وَإِن كُنتُم، وَإِن اور اگر، كُنتُم ہو تم فی ریب، ذرا سے بھی شک میں، اگر تمہیں ذرا بھی شک ہے، مما، اس سے، نزلنا، جو ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے خاص بندے، علی عبدنا، سبحان اللہ، اپنے خاص بندے امام الانبیاء سرور دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہم نے کتاب اتاری ہے، اگر تم اس بارے میں ذرا سے بھی شک میں ہو، فَأْتُوا، پس لے آؤ، بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی ایک صورت اس جیسی، اس جیسی شان والی، اس جیسی فضیلت والی، اور اس جیسی سچی باتوں والی، اور اس جیسے اثر والی۔ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ قرآن کا چیلنج ہے، اور یہ کئی انداز میں کئی جگہوں پر ہے۔ یہاں ہے نا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت لاؤ۔ سورہ ہود میں 10 صورتوں کا مطالبہ ہے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، 10 صورتیں لاؤ۔ 27ویں پارے میں ایک بات کا مطالبہ ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ، سورۃ النجم میں، فَلْيَأْتُوا، سورہ طور آخر میں، سورہ طور میں، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، ایک بات اس طرح کی لے کے آؤ۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں اور جن جمع ہو جائیں، کس بات پر؟ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ قرآن مجید جیسی کوئی ایک بات لے کر آئیں، اس قرآن کی مثال لے کر آئیں، لا یأتون بمثلہ، اس قرآن کی مثال نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ سب ایک دوسرے کے معاون بن جائیں، ساری دنیا کے کمپیوٹر جمع ہو جائیں، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن ایسی کتاب ہے۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم فی ریب، ذرا سے بھی شک میں، مما نزلنا، اس سے جو ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے خاص بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ کوئی ایک صورت اس جیسی، وَادْعُوا، اور بلا لو، وَادْعُوا، اور بلا لو، شُہَدَاءَكُمْ، یہاں شُہَدَاءَكُمْ سے مراد ہیں علماء، پڑھے لکھے لوگ، اپنے گواہوں کو، مطلب جو گواہی دیں، علمی مقابلے میں علماء ہی آئیں گے نا، قرآن کا اگر علمی مقابلہ کرنا ہے تو اپنے علماء کو بلا لو۔ احبارکم و رہبانکم، شہداکم کا مطلب مفسرین کیا کرتے ہیں؟ اپنے علماء، اپنے اسکالرز، اپنے پڑھے لکھے لوگ، اسی طرح اپنے معبود، سب کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ یہ قرآن مجید میں پہلی دفعہ من دون اللہ آیا، 100 سے زائد من دون اللہ کا لفظ آیا قرآن پاک میں، توجہ کرو توجہ۔ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ من دون اللہ، وداؤٹ اللہ، انگریزی ترجموں میں اچھا لکھا ہے وداؤٹ اللہ، اللہ کے بغیر۔ یہ اردو والوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اکثر جاہلوں کو، اور شرک کے لیے سب سے بڑی جو انہوں نے اپنے لیے حفاظت کی دیوار سمجھی ہوئی ہے نا، وہ یہی ہے من دون اللہ کا لفظ۔ کہتے ہیں جی یہ صرف بتوں کے لیے ہے من دون اللہ،
یہ جو بیچارے لوگ شرک میں مبتلا ہیں نا، ان کو جب قرآن مجید سمجھایا جائے نا تو آگے سے ایک ہی ان کا جواب ہے. جب قرآن مجید کی آیات دکھائی جائیں، توحید والی آیات میں من دون اللہ آتا ہے. اکثر قرآن مجید میں توحید والی آیات میں کیا لفظ ہے؟ اللہ اس مسئلہ توحید کو من دون اللہ کے عنوان سے سمجھاتے ہیں. میرے سوا جو کچھ ہے کچھ نہیں کر سکتے. تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ جی ایک بات یاد کرائی ہوئی لوگوں کو کہ من دون اللہ سے مراد تو بت ہیں. دنیا کی کون سی ڈکشنری ہے اور لغت ہے جس میں من دون اللہ کا معنی بت ہے؟ دکھا دیں. من دون اللہ کا معنی بت کیسے ہوا؟ من کا معنی ہوتا ہے سے، اللہ. دون کا معنی ہوتا ہے علاوہ. دون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کون سی دنیا کی کتاب ہے جس میں دون کا معنی بت ہے؟ خوف خدا اللہ تعالیٰ انہیں دے اور یہ سمجھ جائیں اللہ کے سوا جو کچھ ہے من دون اللہ. بت بھی من دون اللہ ہے. سمجھ، یہ نہیں ہے کہ بت من دون اللہ نہیں، بت بھی من دون اللہ. لیکن یہ نہیں ہے کہ من دون اللہ کا ایک ہی فرد ہے صرف بت، اور باقی سب کچھ جو شرک کرتے رہو کہ جی ہم کون سا بتوں کو پوجتے ہیں. آج کل کے لوگ بیچارے جو شرک میں مبتلا ہیں نا، شرک کے مریض، وہ یہ کہتے ہیں وہ بھائی وہ مکے والے مشرک تھے اس لیے کہ وہ پتھر کے بتوں کو پوجتے تھے. ہم تو نہیں پوجتے پتھر کے بتوں، ہم تو قبروں کو پوجتے ہیں، ہم تو درگاہوں کو پوجتے ہیں. بھائی اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ من دون اللہ ہے اور وہ بتی ہے. وہ کیا ہے؟ بتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موتا امام مالک کی روایت ہے، خود میں نے دیکھی، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. شروع کے صفوں میں، پہلے آخر میں ڈھونڈتے رہے، تھی شروع میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا اللہم لا تجعل قبری وثنا. متفق روایت ہے موتا امام مالک کی. اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا. اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا. اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور آگے فرمایا یعبد، کہ اس کی کیا کی جائے. معلوم ہوا جس چیز کی عبادت کی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بت ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ جب کسی قبر کے ساتھ بھی تعظیم والا معاملہ ہونے لگے، کسی قبر کے اوپر دربار بنا دیا جائے، گنبد بنا دیا جائے، سمجھ آئی ہے نا، اور اس کے اوپر نظریں نیازیں دی جائیں اور بتیاں اگربتیاں شروع ہو جائیں، غلاف شروع ہو جائیں اور وہاں سجدے رکوع شروع ہو جائیں، تو وہ قبر بھی کیا بن جاتی ہے؟ وہ بت کی شکل اختیار کر جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ عبادت کریں یہاں آ کے. اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم میں کتنی دفعہ آئی ہے یہ روایت، اور یہ آخری الفاظ میں نبی علیہ السلام کے آخری دنوں میں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ بات میں نے کان اپنا نبی علیہ السلام کے ہونٹوں کے قریب کر کے سنی ہے. آپ کی آواز بڑی آہستہ اور کمزور تھی، ہونٹ آپ کے ہل رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے، اور یہ بات میں نے کان بالکل قریب کر کے سنی. حضور نے فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پہ اور عیسائیوں پہ. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا تھا؟ سجدہ گاہ بنا لیا. نبیوں کی قبروں کو، ولیوں کی نہیں، کن کی؟ نبیوں کی قبروں کو. اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے. کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء میں سے اگر کنفرم ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدفون ہے، باقی ساری کے اوپر پردہ ہی ہے. کہاں ہے؟ ایک پیغمبر کے بارے میں کئی ملکوں میں جی ان کی قبر یہاں ہے، ان کی قبر وہاں ہے، ان کی قبر وہاں ہے. اللہ نے کیسی خاص حکمت سے سب کی قبروں کو محفوظ کر دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. اچھا بھائی دیکھیں، تو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. قرآن مجید میں یہ لفظ سورج کے لیے بولا گیا، یسجدون للشمس من دون اللہ. قرآن مجید میں من دون اللہ
پیروں اور عالموں کو کہا گیا ہے، غلط قسم کے لوگوں کو. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا من دون اللہ، من والمسیح ابن مریم. عیسیٰ ابن مریم کو بھی انہوں نے میرے سوا اپنا رب بنایا سورہ توبہ میں، وہ بھی من دون اللہ ہے. سورہ نوح میں 5 اولیاء کا ذکر ہے 29ویں پارے میں. آگے اللہ فرماتے ہیں فلم جب عذاب آیا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، میرے سوا کوئی مددگار نہیں. تو ہر ایک چیز من دون اللہ ہے، پتھر کے بت سے لے کر ہر چیز من دون اللہ ہے اللہ کے علاوہ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. اب یہ تو نہیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں قرآن کا مقابلہ کرنا ہے، یہ اپنے پتھر کے ڈھیلے بت اٹھا کے لے آؤ علمی مقابلے کے لیے، یہ پتھر کے ٹکڑے، یہ پیس، یہ مقابلہ کریں گے؟ نہیں. علماء اپنے لے آؤ، پڑھے لکھے لوگ اپنے لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ. ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے. آگے ڈانٹ ہے بھائی، تخویف اخروی، آخرت کے عذاب کا ڈراوا. اگر او بدو کی مخالفت کرتے رہے، او بدو کو ضرور لانا ہے یہاں پہ. اگر او، کیونکہ مرکزی لفظ ہی وہ ہے، اگر تم او بدو کی مخالفت اسی طرح کرتے رہے اور باز نہ آئے تو آگے جہنم تیار ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم یہ نہ کر سکو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو. فَإِن، پس اگر. لَمْ تَفْعَلُوا، تم نہ کر سکو. کیا نہ کر سکو؟ او بدو کا مقابلہ. اگر تم قرآن جو تمہیں کہا گیا کہ بنا کے لے آؤ، اگر تم یہ نہ کر سکے، یعنی قرآن کے مقابلے میں قرآن نہ لا سکے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم یہ نہ کر سکے کہ او بدو کے مقابلے میں قرآن لے آؤ بنا کے. وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز کر بھی نہیں سکو گے، اور ہرگز کر بھی نہیں سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ، تو پھر ڈر جاؤ اس آگ سے. فَاتَّقُوا النَّارَ، پس ڈر جاؤ آگ سے. الَّتِي، وہ آگ. وَقُودُهَا، کہ اس کا ایندھن. وقود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر. النَّاسُ، انسان ہے. وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر. جہنم جو ہے وہ لکڑیوں سے نہیں جلی ہوئی آگ، بلکہ وہ جہنم کی جو آگ ہے وہ خود انسانوں سے جلے گی. اس کا ایندھن انسان ہوں گے، اس کا وقود انسان ہوں گے. والحجارہ، اور پتھر ہوں گے. پتھر سے کون سا پتھر ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے حجارۃ الاسنام. حجارۃ الاسنام، بتوں والے پتھر. وہ جو بت بنائے ہوئے تھے نا، وہ بھی ساتھ جلیں گے جہنم میں. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 98 میں لکھا ہے، صرف نمبر لکھ لو آیت کا، گھر جا کے دیکھ لینا. انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، حسب جہنم، وہ جہنم کا ایندھن بنے گی. تو اسنام ہجارہ سمجھ آ گیا؟ ہجارہ سے ایک تو کیا مراد ہے؟ بتوں والے پتھر، بت. اور دوسرا ہجارہ سے مراد ہے گندک کا پتھر، جو جلدی آگ پکڑتا ہے، زیادہ جلاتا ہے، دیر سے بجھتا ہے، بدبو زیادہ ہوتی ہے اس کی. یہ 4 چیزیں. اسرع وقودا، جلدی آگ پکڑتا ہے. ابعد خمودا، دیر سے آگ بجھتی ہے. اور یہ بارود اور گندک کا جو پتھر ہوتا ہے. اور انتن رائحتن، بو بڑی ناگوار ہوتی ہے اس کی. اور اشد حرن، جلن بڑی زیادہ ہوتی ہے. وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر. اعدت، خاص طور پر وہ تیار کی گئی ہے. اعدت کا مطلب جی خاص طور پر وہ جہنم تیار کی گئی ہے. للکافرین، کافروں کے لیے. اور یہ تیار کر دی گئی ہے، ماضی کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے. تیار ہے جنت بھی جہنم بھی.
اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے خاص طور پر کفار کے لیے، اصل مستحق اس کے کفار ہی ہیں، اور مسلمان کچھ گناہوں کی صفائی کے لیے وہاں بھیجے جائیں گے جو گناہ گار ہوں گے کچھ وقت کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی بدولت، توحید کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دے گے، ایک وقت آئے گا۔ وبشر الذین آمنوا، بشارت ہے بھائی، بشارت اس کا مطلب ہوتا ہے الخبر السار، وہ خبر جو چہرے پہ خوشی لے آئے، الخبر السار اس کو کہتے ہیں بشارت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بالکل ایک فطرتی انداز میں نازل فرمایا ہے۔ کچھ طبیعتیں ہوتی ہیں جن میں لالچ کا مادہ ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں جنت ملے گی، بشارتیں ملیں گی، مکان ہوں گے، راحت ہوگی، اور کچھ طبیعتوں کو ذرا قانونی انداز میں ڈرا کے منوایا جاتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے۔ بچوں کو بھی اسی طرح والدین سمجھاتے ہیں، پڑھو لکھو، پڑھو گے لکھو گے، بنو گے نواب، گھومو گے پھرو گے، ہو جاؤ گے خراب، ڈراتے ہیں ان کو۔ اگر بچپن کے دن یوں ہی گواتے پھرو گے، بڑے ہو کے چمٹا بجاتے پھرو گے۔ پڑھو، اور ان کو سمجھاتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں، بشارت بھی دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید دونوں طریقوں سے بشارتیں بھی چلاتا ہے، ساتھ ڈراوے بھی۔ تو اب اعبدوا کو ماننے والوں کے لیے بشارت ہے، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو، بشر خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے۔ کس پر ایمان لائے؟ شکر ہے اب یاد ہو گیا، اتنا بولنے کا فائدہ ہو گیا۔ آمنو جو ایمان لائے، اعبدوا پر، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، لفظی معنی عامل الصالحات، عمل کیے نیک۔ عمل جو ہوتا ہے نا، عمل وہ کسی کام کے ایک آدھ دفعہ کرنے کو عمل نہیں کہتے، عمل اس کام کو کہتے ہیں جو بندے کی روٹین میں ہو، جو بندے کی روٹین میں ہو۔ اور صالح صلح سے نکلا ہے۔ صلح کیا کرتی ہے؟ دو بندوں کو قریب کر دیتی ہے نا، دو جدا ہوئے روٹھے ہوئے لوگوں کو صلح مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان میں صلح کرا دو، مطلب ان کو ملا دو۔ تو صالح وہ عمل ہے کہ جو بندے کو اللہ کے ساتھ ملا دے، اللہ کے قریب کر دے۔ قرب خداوندی کے اعمال کو اپنی روٹین بنانا، اس کو کہتے ہیں عمل صالح، سنت کے مطابق۔ اور وہ عمل جو انسان کو اللہ سے ملاتے ہیں وہ کون سے اعمال ہیں؟ بدعات کے ذریعے بندہ اللہ سے ملتا ہے یا سنت کے ذریعے؟ سنت اللہ سے ملاتی ہے بھائی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچارے بدعات کرتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہمیں اس پہ ثواب اور اجر ملے گا۔ ثواب اور اجر نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ بدعات سے گناہ ملتا ہے، اور سمجھتے ہی ہیں کہ ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ بھئی ثواب والا کام آپ نے کیا ہی نہیں ہے تو ثواب نہیں ہے، ثواب کیسے بھیجیں گے آپ؟ نہیں سمجھ آئی بھائی؟ کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ رسومات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے یہ ثواب کے لیے کیا ہے۔ او بھائی ثواب کوئی کرو تو ثواب والا کام کرو تو ثواب کی امید رکھو نا۔ یہ کام جو کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کیا ہے، گناہ کا ثواب بن جائے گا آگے جا کے؟ نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اس چیز کی بڑی احتیاط تھی۔ چھوٹے چھوٹے عملوں پہ بھی وہ کہتے تھے یہ کام نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا۔ صحابہ کرام 110 ہجری میں آخری صحابی فوت ہوئے، تو دین پہ پہرا دیا انہوں نے۔ یہ کام نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، یہ رسم نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی۔ ایک صحابی کو کسی نے بلایا اپنے بیٹے کے ختنہ کی دعوت پہ، ختنے کیے بچے کے، سنت کی، تو اس پر انہوں نے دعوت کی۔ عقیقہ تو سنت ہے، عقیقہ تو کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، اس پہ رشتہ دار آ جائیں ٹھیک ہے ہو گئے، لیکن عقیقہ کے بعد ایک نیا جناب پروگرام کہ جی اب ختنہ کا کھانا اور دعوت ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحابی کے پاس جب خط پہنچا
حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے. انہوں نے خط پکڑا، پڑھا اور اس کو پھاڑ دیا اور کہا کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہمارے بھی بچے ہوتے تھے، اولاد ہوتی تھی، بچے ہوتے تھے ہمارے بھی صحابہ کے، ہم نے تو کبھی یہ ختنوں کی دعوت نہیں کی، یہ کیا اضافہ شروع ہو گیا. ایسے کام کے لوگ تھے. آج ہم اگر دیکھیں تو ہمارے اندر اتنی رسمیں آ گئی ہیں کہ الامان والحفیظ. ایک شادی کو ہی دیکھ لیں، کتنے دن فنکشن چلتے ہیں، پھر روتے ہیں کہ جناب مہنگائی ہے، مہنگائی ہے. فوتگی کو دیکھ لیں، مسلسل جناب کھانے چل رہے ہیں حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا معمول تھا؟ آپ کو خبر ملی حضرت جعفر شہید ہوئے ہیں، پہلا کام جو نبی علیہ السلام نے کیا، اعلان کیا ہے. آپ نے فرمایا جعفر کے گھر میں کھانا نہیں پکے گا، دوسرے دوستوں کو کہا کھانا تیار کرو، ان کو پریشانی ہے اس وقت، ٹھیک ہے. اور اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه يشغله ما أصابه. ان کو ایک تکلیف آئی ہے جس کی وجہ سے، یہ نہیں ہے کہ ان کے گھر میں دانے ختم ہو گئے ہیں، ان کو ایک تکلیف آئی ہے جس کی وجہ سے یہ کھانے پکانے سے قاصر ہے، ان کی خدمت کرو. اور ہمارے ہاں جس گھر میں فوتگی ہو وہاں ڈیرے ڈال دیتے ہیں جا کے کہ اب ادھر ہی چلے گا 2-3 دن تک، اپنے گھر کی بچت کرو. سمجھ آ گئی؟ اور پنجابی والے تو لفظ ہی صحیح بالکل رکھا ہوا ہے، مکان. کیا بولتے ہیں؟ کدھر جا رہے ہو بھائی؟ مکان جا رہے ہیں. جو کچھ ان کے گھر میں بچ گیا ہے اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سمجھتے ہیں. اور کئی بدبخت ہیں، ہم تو انہیں بدبخت ہی کہتے ہیں، اس سے پیارا لفظ کوئی نہیں ہے ہمیں ملا، کہ جو لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ پہلے جو تو یہ اپنے محکمے کی بات کر رہا ہوں، عالموں کے، مولویوں کے، کہ پہلے جو 2-3 دن ہوتے ہیں نا مردے پر بڑے سخت ہوتے ہیں، نئی جگہ پہ وہ گیا ہوا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں، خوب خیرات کرو اس کے لیے، اور ہمیں دو سارا، کپڑے بھی اس کے اتار کے ہمیں دے دو، اس کے بچے ہوئے، اس کے اترے ہوئے جوتے، بسترے، چارپائی، سب کچھ مولانا صاحب کو دے دو. انا للہ و انا الیہ. بہتر تو یہ تھا امت کے حق میں بھی کہ یہ مولانا صاحب اس کے ساتھ ہی قبر میں لیٹ جاتے ہیں. سب سے بہتر تو یہ تھا کہ مسئلہ ہی حل ہو جاتا، پچھلوں کی بھی ایمان تو بچ جاتا کم از کم. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ پچھلوں پہ بھی کہ جی اس کے بڑے سخت دن ہیں جی، اس کے تو جتنا ہو سکتا ہے نا ہمیں جمع کرا دو. وبشر الذین آمنوا، خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات. سمجھ آ گیا؟ ایک آدھ دفعہ کرنے کو عمل نہیں کہتے، مسلسل عمل صالح. عمل صالح کی کئی تعریفیں میں نے جامع تعریفیں آپ کو بتائی ہیں جو نچوڑ ہیں، کہ وہ عمل صالح بنے گا جو سنت رسول کے مطابق ہوگا. ہمارے یہاں یہ میت کے بعد تیجا کے نام سے، ساتویں کے نام سے، 10واں، اور پھر درمیان میں 20واں بھی کوئی ہوتا ہے، کچھ خاندانوں میں 17واں بھی ہوتا ہے، پھر 40واں ایک معمول ہے، اور پھر برسی اور پتہ نہیں کیا سے کیا بنا ہوا ہے. یہ سب چیزیں اضافی ہیں، اسلام میں ان کی گنجائش نہیں ہے، نہ ان کا نام ہے قرآن و حدیث میں. سمجھ آئی؟ ان کا نام تک نہیں ہے، ان کے آگے عمل کیسے ثابت ہوگا. وبشر الذین آمنوا، خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، کس پر؟ اعبدوا ربکم پر، اور عمل کیے نیک. خوشخبری کیا ہے؟ مضمون کیا خوشخبری کا؟ وہ یہ ہے ان لہم جنات، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں. باغات ہیں، باغات من تحتہا، ان کے نیچے. باغات کے نیچے کا مطلب ہے باغات کے قریب. تحت کا جو لفظ ہے نا، تحت کا عام طور پر تو اس کا معنی نیچے ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں ہی تحت کا لفظ قریب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. وَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، اللہ نے آواز دی، یا جبریل علیہ السلام نے آواز دی بی بی مریم کو قریب سے. 16ویں پارے میں تحت کے لفظ کا معنی کیا کیا گیا ہے؟ قریب. اسی طرح تحت کا ایک معنی نیچے عام جو مطلب ہے، پھر مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کے اختیار میں ہوں گی وہ نہریں، ان کا رخ پھیرنا.
چلیں گی وہ نہریں جنتیوں کے اختیار کے نیچے. نہیں سمجھ آئی؟ اور باغات کے نیچے کا مطلب یہ ہے کہ جی جنتیوں کے اختیار میں ہوں گی وہ. اور یہ سورۃ الدہر میں واضح لکھا ہوا ہے یفجرونہا تفجیرا، جنتی جہاں چاہیں گے اپنی نہر کا رخ موڑ سکیں. ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، ایسے باغات ہیں، باغات ایسے ہیں کہ تجری جاری ہیں من تحتہا، ان باغات کے نیچے، یعنی باغات کے قریب یا ان درختوں کے نیچے دونوں طرف درخت ہیں اور درمیان میں نیچے اوپر سے وہ درخت ملے ہوئے ہیں اور نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں. کلما رزقوا، جب بھی انہیں دیا جائے گا، کلما آگے نا پھر کلما جب بھی رزقوا انہیں دیا جائے گا منہا اس جنت سے، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقاً کھانے کے طور پر، جب بھی انہیں کھانے کے طور پہ کوئی پھل پیش کیے جائیں گے تو وہ جنتی کہیں گے ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا جو ہمیں دیے گئے، یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی رزق ہے، یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں دیے گئے من قبل، اس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے کا ایک مطلب ہے کہ ابھی پچھلی مجلس میں، یا من قبل اس سے پہلے دنیا میں. وَأُتُوا بِهِ، دنیا میں بھی ہم اسی طرح کھاتے تھے، بظاہر شکل وہی ہوگی پھلوں والی، ٹھیک ہے نا، تاکہ کھانے میں کیا ہو، آسانی ہو. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، لیکن صرف شکل ایک جیسی ہوگی ورنہ لذت اور ذائقہ وہ تو ماشاءاللہ جنت کا ہو. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے وہ جنتی ان پھلوں کے ساتھ ملتے جلتے. وَأُتُوا اور دیے جائیں گے، وَأُتُوا اور وہ جنتی دیے جائیں گے ان پھلوں کے ساتھ، متشابہہ ملتے جلتے پھل، دنیا کے پھلوں کے ساتھ ملتے جلتے رنگت میں یا شکل میں، باقی لذت اور ذائقہ وہ الگ ہی ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یہ بشارت کاملہ کا بیان ہے بھائی. کس کا بیان ہے بھائی؟ بشارت کاملہ کا. رزق کا بھی اللہ انتظام کریں گے، پانی کا بھی اللہ انتظام کریں گے، باغات کا بھی اللہ انتظام کریں گے، اور اسی طریقے سے ازواج اور بیویوں کا بھی اللہ تعالیٰ انتظام کریں گے. روٹی، کپڑا، مکان، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور جنت میں حوریں، ٹھیک ہے، یہ سارا بیان کریں گے اور بشارت کاملہ ہے. اور پھر آخر میں اللہ فرمائیں گے یہ مہمانی 2-3 دن کی نہیں ہے بلکہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وَلَهُمْ اور ان جنتیوں کے لیے فیہا اس جنت میں ازواجن بیویاں ہوں گی، مطہرۃ الخلق والخلق، ٹھیک ہے، او سیرت میں صورت میں مطہرہ پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس جنت میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اکٹھے رہیں گے، ٹھیک ہے نا. جنتی فیملیاں اکٹھی ہو جائیں گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم، ہم جنتیوں کو اور ان کی اولادوں کو جنت میں کیا کر دیں گے؟ اکٹھا. اور اکٹھا کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کا بیان فرمایا ہے. یہ نہیں کہ بیٹا نچلے درجے میں ہے، باپ اونچے درجے میں چلا گیا تو اکٹھا کرنے کا ایک طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ باپ کو نیچے لے آؤ، آ جاؤ جی بزرگوں نیچے آ جاؤ. یہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں میں نچلوں کو، بیویوں کو، بچوں کو، اولادوں کو اوپر لے جاؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے 27ویں پارے میں بیان فرمایا. دیکھنا ہے دیکھ لو، پھر نہ کہنا سبق نہیں پورا ہوا. 27واں پارہ آیت نمبر 21 سورۃ الطور. سبحان اللہ، صفحہ نمبر 473. اندازہ رکھو نا صفوں کا. موبائل تو جیب میں ہی میسج کر لیتے ہو جی، موبائل پہ تو ایسی انگلیاں چلی ہوئی ہیں نا ماشاءاللہ، ان سارا پتہ ہے الف با تا یا اے بی سی کدھر کدھر آتی ہے، اتنی سپیڈ ہے. ہماری قوم میں بڑا ٹیلنٹ ہے کہ نہیں؟ باتیں آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، نیچے سے میسج ہو رہے ہیں. ذرا ادھر بھی تھوڑا سا ٹیلنٹ بناؤ.
آیت نمبر کیا ہے بھائی؟ 21. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم، اور پیروی کی ان کی، ذریتہم، ان کی اولادوں نے. ماشاء اللہ. اولاد دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جسمانی اولاد، ایک ہوتی ہے روحانی اولاد، شاگرد جو ہوتے ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم، اور پیروی کی ان کی، ذریتہم، ان کی اولادوں نے، بِایمان، ایمان کے ساتھ، الحقنا، ملا دیں گے ہم، بہم، ان کے ساتھ، او اوپر والوں کے ساتھ ملا دیں گے، کن کو؟ ذریتہم، ان کی اولادوں کو، ان کی جنتیوں، اوپر والے جنتیوں کی اولادوں کو جو نچلے درجے میں رہ گئی ہیں، ہم ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے. اور آگے فرمایا وما التناہم من عملہم من شیء، اور اوپر والوں کے اعمال میں ہم کوئی کمی نہیں کریں گے کہ کچھ ان کو نیچے لاؤ کچھ ان کو اوپر کرو، نہیں، یہ نہیں ہوگا، بلکہ بس وہاں رحمت اور فضل والا معاملہ ہوگا. وما التناہم من عملہم من شیء، نیکی سے دوسروں کو فائدہ ہوگا اور گناہ سے کسی کو نقصان نہیں. واپس آ جائیں. بشارت کاملہ. اچھا، جنتیوں کا میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ خالدون ہے. کیا ہوں گے؟ خالدون. جہنمی بھی کچھ جگہوں پر اکٹھے، لیکن کچھ جہنمیوں کو اللہ قید تنہائی میں ڈالے گا. چوتھا پارہ دیکھو. کچھ جہنمیوں کو اللہ خالدن کر دیں گے، یعنی اکیلا اکیلا. آیت نمبر 14 سورۃ نساء. اور خالدن سمجھانے لگا ہوں یار، اکٹھے ہونا بھی ایک راحت ہی ہوتی ہے نا. سب دوست رشتہ دار اکٹھے ہوں تو چلو خیر ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے. لیکن اگر کسی کو اکیلے بند کر دیا جائے، کیوں جی؟ قید تنہائی ایک سخت سزا ہوتی ہے نا جی. ایک ہے جیل میں ڈال دو، سارے بیٹھ کر چرس پئیں، وہاں سگریٹ پئیں، گپیں لگائیں، شغل میں ہوتے ہیں وہ سارے جہاں اکٹھے ہوتے ہیں بیرک میں. اور کچھ خاص قیدی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو الگ الگ لاک اپ میں کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے زیادہ تکلیف ہے. یہ دیکھو آیت نمبر 14. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور صفحہ نمبر 73 چوتھا پارہ. اور جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی اور حدوں کو توڑا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. آ گیا نا خالدن، اکیلا ہمیشہ رہے گا. واحد کا صیغہ ہے خالدن. واپس آئیں بھائی. دفعہ شبہ ہے بھائی. آگے ایک شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے. شبہ ان کو یہ تھا، عام طور پر تو یہ جو آیت ہے نا ابھی جو پڑھنے لگے ہو، آیت نمبر 26، اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ کفار نے نبی علیہ السلام پہ اعتراض کیا کہ قرآن مجید میں ہمارے معبودوں کی توہین ہے. یہ میں ایک عام انداز بتانے لگا ہوں، پھر اپنا انداز بتاتے ہیں جو ہمارا تفسیر کا انداز ہے. عام انداز، عام علماء ترجموں میں یوں لکھا ہے کہ کفار نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ قرآن مجید میں ہمارے معبودوں کی کیا کی گئی ہے؟ توہین. کیسے توہین کی گئی ہے؟ وہ کہتے جی ہمارے معبودوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ مکھی نہیں پیدا کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، عنکبوت کی طرح ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس آیت میں کہ میں مثالیں دینے سے نہیں رکوں گا، چاہے مجھے مکھی مچھر کی جس کی مرضی مثال دینی پڑے. بات تو اس طرح بنائی ہوئی ہے، لیکن اس پہ سوال یہ ہے کہ وہ آیت صورتیں جہاں مکھی شکھی کا ذکر ہے وہ تو اس کے بعد نازل ہوئی. سورۃ الحج میں یہ ذکر ہے کہ وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو 103 نمبر پر اتری ہے. اور یہ سورۃ البقرہ کتنے نمبر کے؟ 87. سورۃ البقرہ کا نازل ہونے کا نمبر کیا ہے؟ 87. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آیتیں ابھی اتری ہی نہیں ہیں، جو باتیں ابھی اللہ نے کی ہی نہیں ہیں، ان پر یہ لوگ پہلے اعتراض کر دیں. سمجھ آتی ہے یہ بات؟ نہیں. لہذا اس بات کو چھوڑو کہ اللہ نے قرآن میں مکھی کی مثالیں دی ہیں اور یہ اور وہ فلاں. آسان بات کرو جو سمجھ آئے. اب دیکھنا، اب سنو. اعتراض یہ ہوا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ
جس کتاب کے حوالے سے اس اوبدو والے مسئلے کو بیان کرتے ہیں، الفاظ یاد کر لیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کتاب کے حوالے سے یہ اوبدو والا مسئلہ بیان کرتے ہیں، اس کتاب میں تو عام مثالیں دی گئی ہیں، معمولی چیزوں کے ذکر کیے گئے ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا آج کے سبق میں کہ بارش اور اندھیرے اور کڑک اور بجلی، رعد و برق، یہ تو عام لوگوں کی باتیں ہیں۔ اللہ کی کتاب ہو، اتنے عظیم بادشاہ کی کتاب ہو، اور اس میں یہ بارش، یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر ہو، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ادھر قریب لگاؤ، سمجھ آئی ہے نا؟ قریب ہی حل کرو مسئلہ، دور نہ جاؤ، ورنہ یہ ہر جگہ جو بیان ہوا ٹھیک بیان۔ لما ضرب اللہ ہذین المثلین اعترض الکفار، اللہ تعالیٰ نے جب یہ دو مثالیں بیان کی پیچھے والی، تو کفار نے انہی پہ اعتراض کر دیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور مطلب کہ اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کیا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، بارش کا اور بادلوں کا اور بجلی چمکنے کا اور اندھیروں کا، تو کوئی بڑی بڑی باتیں کرنی چاہیے تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ میں نے مثال ہوتی ہے بات کو سمجھانے کے لیے۔ مثال کس کے لیے ہوتی ہے بھائی؟ بات سمجھانے کے لیے۔ تو بات کو سمجھانے کے لیے جو موضوع ہوتا ہے نا، اسی کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ اب چھوٹی چیز کی مثال دینی ہو تو ہاتھی کی مثال ساتھ دی جائے گی، اس کے لیے چھوٹی چیز کا ہی ذکر کیا جائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، ان اللہ، اگر آپ روز کا ترجمہ روز یاد کریں گے نا تو پھر مشکل نہیں آپ کو پیش آئے گی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی، نہیں رکتے، ان یضربا، کہ بیان کریں، مثلا ما، کوئی بھی مثال، یہ ما مثلا کے ساتھ ہی ہے، مثلا ما، کوئی بھی مثال، بے شک اللہ نہیں رکتے کہ بیان کریں کوئی بھی مثال، بعوضۃً، چاہے مچھر کی ہو، بعوضہ، بعوضہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ مچھر کو۔ قرآن مجید میں حیوانات کا، حشرات کا ذکر ہے، 33 حیوانات کا ذکر ہے۔ کتنے؟ 33 الحیوانات فی القرآن 33 حیوانات، حشرات کا قرآن مجید میں کتنوں کا ذکر ہے؟ 33 کا۔ شروع میں سب سے پہلے یہ آیا، اور آخر میں الفیل، ہاتھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ترقی من الادنی الی الاعلی، چھوٹے چھوٹوں سے ذکر کرتے کرتے بڑے بڑے، اور آخر میں ہاتھی کا ذکر ہے، ٹرمپ کا، اس کا بھی انتخابی نشان یہی ہے نا۔ چلو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی، نہیں رکتے ہیں، ان یضربا، کہ بیان کریں، مثلا ما، کوئی بھی مثال، بعوضۃً، چاہے مچھر کی، فما فوقہا، یا مچھر سے بھی اوپر کسی حقیر چیز کی۔ یہ مچھر سے بڑی مراد نہیں ہے، بلکہ مچھر سے اوپر کا مطلب کیا ہے؟ مچھر سے کم تر، حقیر ترین مثال، اس کی بھی اگر نوبت بیان کرنے کی آئے تو اللہ رکتے نہیں، بیان کر دیتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس فَأَمَّا کا کیا مطلب ہے بھائی؟ نہیں، پس بہرحال۔ فَأَمَّا کا مطلب پس بہرحال، اور وَلَمَّا کا مطلب اور جب، یا فَلَمَّا پس جب، یہ ہے فَأَمَّا، پس بہرحال، الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لائے کس پر؟ پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک یہ مثالیں اور یہ مسئلہ یہ سچ ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ کافروا، جنہوں نے انکار کیا، کس کا؟ جنہوں نے انکار کیا اعبدوا مسئلے کا، فَيَقُولُونَ، پس وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ؟ یہ کیسی مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں ذکر کرتے ہیں، یہ وہ فلاں فلاں۔ یضل، جواب، یضل، گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ،
یضلو، یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ یہ ابتدائی بات نہیں ہے، یہ آخری اور انتہائی درجے کی بات ہے جا کر، کہ جب بندہ اپنی مرضی سے گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اعتراض کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ نے دوائی اتاری ہوئی ہے ہدایت کے لیے، اللہ مثالیں تک دے رہے ہیں، اور وہ مثالوں پر بھی کیا کر رہے ہیں؟ اعتراض کر رہے ہیں، تو پھر اللہ مہر لگا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بندہ جا۔ آخری مطلب کہ فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے نا۔ اور 36 دفعہ قرآن مجید میں یہ آپ پڑھیں گے کہ اذلال کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، تو اللہ کی طرف جو نسبت اذلال کی ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ گمراہ کرتے ہیں اور اللہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو، نہیں۔ جب بندہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے گمراہی کا راستہ کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے جا۔ اللہ ہر چیز کے خالق تو اللہ ہی ہے نا، اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یضل لفظی معنی گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں اللہ، یا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ گمراہی کو اللہ ظاہر کرتے ہیں۔ گمراہ تو بندہ خود ہوتا ہے، اللہ بس صرف اس کی گمراہی کو کیا کرتے ہیں؟ ظاہر کرتے ہیں۔ یضل، گمراہی ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، بہی، ان مثالوں کے ذریعے، کثیرن، بہت سے لوگوں کی، یا بہت سے لوگوں کو اللہ ان مثالوں کے ذریعے، یعنی امتحان لیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ بندوں کا، تو وہ گمراہی میں اللہ مبتلا کر دیتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور رہنمائی کرتے ہیں اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کی، بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے ہدایت دے دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان مثالوں پر اعتراض کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہو جاؤ گمراہ۔ وَمَا يُضِلُّ، اور نہیں گمراہ ہوتے، بِهِ، ان مثالوں کے ذریعے، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر نافرمان لوگ، مگر نافرمان لوگ۔ نافرمان لوگ کون ہیں؟ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، ان کی کچھ برائی ذکر ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اللہ کی نازل کردہ مثالوں پر، اس آیت میں یہی پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے مثالیں دیں، اور انہوں نے آگے کیا کہا؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا اللہ سمجھانا چاہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ ذکر کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی مذمت ہے جو اعتراض کرتے ہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، ینقضون، توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو۔ پتہ ہے اللہ کا وعدہ کون سا ہے؟ اعبدوا ربکم، بلایا کیوں ہے؟ وہی تو دعویٰ ہے، میں نے ذکر کیا تھا دعوے کا اثر ہر آیت میں ہوتا ہے۔ عہد اللہ، اللہ کا وعدہ، اللہ نے وعدہ لیا ہوا ہے کہ نہیں لیا ہوا؟ الست بربکم، وہ قرآن مجید میں ہے نا، 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں بھی ایک وعدہ لیا تھا، عالم ارواح میں وعدہ تھا، الست بربکم، کہ رب تمہارا صرف میں ہوں۔ اور سورہ یاسین میں آپ سب پڑھتے ہیں الم احد، ہے لفظ کہ نہیں؟ آگے کیا ہے؟ یاسین تے یاد کر لینا، مردیاں واسطے پڑھنی ہاں، اور کوئی یاد کر نہ کر اللہ کے بندے۔ الم احد الیکم، کیوں جی یہی کام چل جاتا ہے کہ یاسین سے پوری زندگی گزرتی ہے اب مولوی صاحب کی، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ، 2-3 نعتیں یاد ہو جائیں، اور ماشاءاللہ بس تھوڑا موٹا ہو جائے بندہ، بس موٹا ضروری ہے، اور ساری زندگی جناب پھر مزے کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چند صورتیں، کل شریف اور سورۃ فاتحہ کا آخری حصہ، اس کا بقرہ کا آخری حصہ، اور 2-3 نعتیں، چلو بھائی یہ ساری زندگی کا زاد راہ ہے، اور لوگوں کو جناب پارسل کرتے جاؤ جہنم میں، ٹھیک ہے، تھوک کے حساب سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الذین ینقضون عہد اللہ، ہاں سورہ یاسین میں کیا پڑھتے ہو؟ الم عہد الیکم یا بنی آدم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم عہد الیکم، میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا، یا بنی آدم، اے ابن آدم، اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ آگے
इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, और आगे व अन अबुदूनी, सिर्फ मेरी इबादत करनी है। तो अहद अल्लाह से मुराद क्या है? ओबुदू रब्बकुम। समझ आए? अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाह, वो लोग जिन्होंने तोड़ा अल्लाह के अहद को, मिन बादि मीसाक़ी, उसको पुख्ता करने के बाद, उसके पुख्ता करने के बाद, वयक़्तऊना, अल्लाह ताला ने कई तरीक़ों से ये अहद लिया। कुरान पाक में ये अहद लिया, रूहों से ये अहद लिया, फिर इस अहद को नबियों के ज़रिए याद दहानी इसकी करवाई। तो यनक़ुज़ूना अहदल्लाह, जो तोड़ते हैं अल्लाह के वादों को, मिन बादि मीसाक़ी, पुख्ता करने के बाद, वयक़्तऊना, और काटते हैं। वयक़्तऊन का क्या मतलब है? और वो काटते हैं माँ का मतलब उन तमाम ताल्लुकात को। तवज्जो करना भाई, तर्जुमा भी हो रहा है साथ साथ। वयक़्तऊन, और वो काटते हैं उन तमाम ताल्लुकात को कि अमर अल्लाहु, हुक्म दिए अल्लाह ताला ने, बिही, उनके बारे में, अन यूसला, के उनको मिलाया जाए, ताल्लुकात को निभाया जाए। जिन ताल्लुकात को निभाने का, मिलाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, तो ये लोग उनको क्या करते हैं? काटते हैं। जिनके बारे में अल्लाह ने वसल का हुक्म दिया है, किसका भाई? वसल का, मिलाने का। ये जो यूसाला है ना, हर अरबी का जो लफ्ज़ होता है ना, उसके एक रूट होते हैं, मसदर होता है, असल लफ्ज़ उसके होते हैं, वाओ स्वाद लाम, वसल। वसल का मतलब है मिलाना। वसल का क्या मतलब है? मिलाना। बंदे का कई तरह का वसल है, बंदे का कई लोगों के साथ उसका वसल है। एक वसल बंदे का अल्लाह के साथ है, एक वसल और ताल्लुक़ बंदे का रसूलुल्लाह सल्लम के साथ है, एक वसल और ताल्लुक़ सहाबाए किराम के साथ है, एक वसल और ताल्लुक़ अपने रिश्तेदारों के साथ है, एक वसल और ताल्लुक़ माँ बाप के साथ है, एक वसल और ताल्लुक़ सब मुसलमानों के साथ है। ये सब हैं वसल के, नहीं बंदे के। अल्लाह के साथ वसल है इबादत वाला। रसूलुल्लाह सल्लम के साथ जो वसल है वो है इताअत वाला, आपकी सुन्नतों पर अमल करने वाला। सहाबाए किराम के साथ हमारा वसल है मोहब्बत वाला, एहतराम और इज़्ज़त वाला। आम इंसानों के साथ भलाई और हुस्न सलूक वाला, इसी तरह रिश्तेदारों के साथ भलाई खैर खाई वाला। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जिन कामों के, रिश्तों के मैंने वसल का हुक्म दिया है, ये उनको क्या करते हैं? मेरे साथ वसल था ओ बुदू वाला, उसे छोड़ा, क्या किया? शिरक किया। ये है ना कि यक़तऊन मा अमर अल्लाहु बिही अन युसल, काटते हैं वो उन ताल्लुकात को कि जिनका वसल करना चाहिए। अल्लाह के साथ इबादत वाला वसल था, उसकी जगह पर शिरक किया। रसूलुल्लाह सल्लम के साथ सुन्नत की पैरवी वाला था, उसकी जगह बिदात निकाली। सहाबाए किराम के साथ अदब और एहतराम वाला वसल था, वहाँ बुग़ज़ और एतराज़ात और तनकीद शुरू की। इसी तरीके से हर जगह पे अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाह, वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह के वादों को, मिन बादि मीसाक़ी, पुख्ता करने के बाद, वयक़तऊना, और काटते हैं, माँ, उन ताल्लुकात को, अमर अल्लाहु बिही, के हुक्म दिया अल्लाह ताला ने उन ताल्लुकात के साथ, अन युसला, के उनको मिलाया जाए, वयुफ़सिदूना फ़िल अर्ज़, और ज़मीन में वो फसाद करते हैं। क्या करते हैं? ज़मीन में फसाद करते हैं। यहाँ फसाद से क्या मुराद है? वैसे तो चोरी डाका भी फसाद ही है, लेकिन यहाँ तफसीर कुर्तबी ने बयान किया है युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ याबुदूना गैर अल्लाह। सबसे बड़ा फसाद धरती पे ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। सबसे बड़ा फसाद ये। ज़हर अल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर, सूरत रूम में 21वें पारे में अल्लाह फरमाते हैं खुश्की और तरी में क्या फैल गया है? फसाद फैल गया। ज़हर अल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास। तो युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ का क्या मतलब है? याबुदूना गैर अल्लाह। तफ़सीर कुर्तबी।
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد کرتے ہیں زمین میں. اولئک هم الخاسرون. فساد تو سمجھ آ گیا نا، یعبدون غیر اللہ، عبدو کی مخالفت کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. لیں جی، یہاں تک ایک چیز پوری ہوئی ہے ہماری. سب سے پہلے دعوی توحید، اس کے بعد کتنے دلائل؟ 5 دلائل. ان 5 دلائل کا نتیجہ، پھر ایک شبہ، اس کا جواب. شبہ تھا اعبدوا ربکم پر، اس کا جواب. پھر نہ ماننے والوں کے لیے ڈانٹ اور تخویف، ماننے والوں کے لیے بشارت، اور پھر ایک سوال کا